مبین عطا کیا. لیکن یہ جو تیرانداز صحابہ تھے انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ کی حالت میں منع کیا تھا کہ جنگ کی حالت میں تمہیں یہاں رہنا ہے، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، لہذا ہمیں بھی نیچے جانا چاہیے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنا چاہیے. ان کے جو امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے منع کیا اور کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تک میں نہیں کہوں نہیں جانا ہے، لہذا ہم لوگ یہیں رہیں گے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تب ہم جائیں گے. ان کی بات کو 40 لوگ نہیں مانے، نیچے آ گئے اور صحابہ کرام کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے لگے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کافروں کے ساتھ جو بھاگ رہی تھی، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہی تھی، دور سے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی پشت وہ خالی ہو چکی ہے، جہاں وہ فوج تعینات تھی انہوں نے اس مورچے کو چھوڑ دیا ہے اور وہاں سے چند لوگ بچے ہیں، لہذا اس گھوڑ سوار دستے کو انہوں نے دوبارہ اپنے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا. جب اچانک حملہ ہوا، مسلمان تیاری کی حالت میں نہیں تھے، ادھر جو سامنے فوج بھاگ رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید نے مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر دیا ہے، وہ بھی لوٹ کے آ گئے. اب مسلمان چکی کے 2 پارٹ میں جیسے گیہوں پستا ہے ایسے مسلمان پس گئے، آگے سے بھی دشمن، پیچھے سے بھی دشمن، اور اس پر مستعد کہ وہ تیاری کی حالت میں نہیں ہے. میرے بھائیو، جیتی ہوئی جنگ، وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے، ہار میں تبدیل ہو گئی. اتنا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ کرام کی قیمتی جانیں اس جنگ کے اندر چلی گئی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں بڑی سخت چوٹیں آئیں، آپ کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہو گئے. وجہ کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت. اللہ کے رسول کے حکم کی ایک معمولی مخالفت کی وجہ سے، جبکہ انہوں نے تعویل کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جنگ کی حالت میں یہاں کھڑا کیا تھا، جنگ ختم ہو چکی ہے، اب ہمارا کام نہیں ہے. معمولی مخالفت کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں یہ سزا دیا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی اور 70 قیمتی جانیں مسلمانوں کی لی گئی، اور ان کے جو سب سے محبوب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی اللہ بلا، ان کو بھی کیا نام ہے چوٹیں آئیں، آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے. میرے بھائیوں، یہ کون لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے معمولی مخالفت کی وجہ سے سزا دیا؟ یہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جن سے اللہ رب العالمین راضی ہونے کا اعلان کر چکا ہے، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، کہ میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے بعد والے شخص اگر اونٹ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ بھی اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے جو ان صحابہ کرام نے 1 مد یا آدھا کلو یا 1.5 کلو اناج اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جو مقام و مرتبہ پایا ہے. تم میں سے بعد کا کوئی شخص وہ مقام و مرتبہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر کے نہیں پا سکتا. میرے بھائیوں، احد پہاڑ ایک بڑا پہاڑ ہے، 7 کلومیٹر لمبا اور 4 کلومیٹر چوڑا ہے، انتہائی اونچا ہے. کوئی آدمی اس پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر کے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. اور ان لوگوں نے جب اللہ کے ان لوگوں میں سے چند لوگوں نے جب اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کی تو اللہ نے انہیں دنیا میں سزا دیا. تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہمارے اور آپ کے اعمال ان صحابہ کرام کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا اوقات ہے ہمارے اعمال کی جن کے تعلق سے اتنی فضیلتیں قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، احادیث کے اندر آئی ہیں کہ ان کو جب اللہ رب العالمین رسول کے مخالفت کی وجہ سے سزا دے سکتا ہے تو ہم اور آپ ان کے آگے کیا ہے؟ میرے بھائیوں،
اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کی بڑی عظیم سزا ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ سینکڑوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درجنوں حدیث، صحیح حدیث ان کے کانوں تک پہنچتی ہیں، ان کے کان پر جو تک نہیں رینگتا۔ کیوں؟ ان کے امام کا کوئی اور قول ہے، وہ کسی اور جہاد کے مالک ہیں، کسی امام کی تقلید کر رہے ہیں، فلاں فرقے سے تعلق ہے، ہمارا امام تو فلاں ہے۔ آپ قربان جائیے اہل حدیثوں، اے جماعت اہل حدیث کے لوگوں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی نسبت اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی ہے کہ کوئی بھی قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں کسی انسان کا قول، چاہے وہ انسان کتنا عظیم ہی کیوں نہ ہو، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تیرے رسول کے مقابلے میں کسی بھی انسان کی بات کو ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا کلام، اس کے بعد تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہماری نسبت تیرے پیارے نبی سے ہے، ہماری نسبت تیرے پیارے نبی کے اقوال، افعال اور اس کے احادیث سے ہے۔ ہم تیرے رسول کے بالمقابل کسی بھی انسان کے قول کو ذرہ برابر بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ امتیاز تو نے ہمیں بخشا ہے۔ میرے بھائیوں، جماعت اہل حدیث کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے رسول کا فرمان آنے کے بعد فوراً اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے۔ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، صرف ایک جماعت ہے، وہ ہے جماعت اہل حدیث۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول کہ آپ نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بٹیں گے، عیسائی 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ ایک جماعت کون سی ہوگی، وہ خوش نصیب جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت ہوگی، نجات پانے والی جماعت وہ جماعت ہوگی جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طرح کے جس کے اندر یہ صفت ہوگی جو آج میرے اور میرے صحابہ کے اندر ہے، وہی جماعت کامیاب ہوگی۔ الحمدللہ ہم اسی منہج پر کاربند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ رب العالمین کا قول، اس کے رسول کا فرمان آ جائے، ہم کسی جانب نہیں دیکھتے، ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے کہ کس نے کہا، کون آدمی کیا کہہ رہا ہے، اس کی ہمارے ہاں کوئی اوقات نہیں۔ فوراً ہم اللہ رب العالمین کے کلام، اس کے رسول کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں۔ یہ ہمارا تو امتیاز ہے۔ اللہ رب العالمین اس نعمت پر، تیری اس نعمت پر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس جماعت کے اندر بنایا جو جماعت اللہ کے تیرے رسول اور تیرے رسول کے صحابہ کے طریقے پر پیدا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تو نے جو ہمیں یہ امتیاز دیا ہے کہ ہم تیرے رسول کے حکم کے آگے کسی کے بھی حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اے اللہ اس پر اور زیادہ سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے وہ بندے جو تیرے رسول کا فرمان آنے کے بعد اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کو ترک کرنے کے متعدد حیلے اور بہانے اختیار کرتے ہیں، اے اللہ تو انہیں توفیق دے کہ وہ تیرے رسول کی فرما برداری کریں، ان کی اتباع کریں۔ یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا کر۔ یا اللہ ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین یا رحم الراحمین، ہمارے وہ بھائی جو وفات پا چکے ہیں، یا اللہ
گرچہ وہ گنہگار تھے، خطا کار تھے، لیکن تیری رحمت کا دائرہ سب چیز سے کشادہ ہے۔ یا اللہ تو اپنے خاص رحمت سے انہیں بخش دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، ان کے قبر میں جنت کا فرش بچھا۔ یا اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔